بعض لوگ جو ہے کتے خرید رہے ہوتے ہیں اور بلے بھی خرید رہے ہوتے ہیں، تو اس کی کمائی کا کیا اعتبار ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، ثمن الکلب خبیث، کتے کی جو قیمت ہے یہ خبیث ہے، یعنی کتے کی خرید فروخت بالکل جائز نہیں ہے۔ ایک تو گھر کے اندر بھی رکھنا جائز نہیں، کیوں فرشتے نہیں آتے، اگر کسی کو اجازت ہے تو وہ زمینوں کے اوپر ہے یا کسی کا بھینسوں کا باڑا ہے تو وہ وہاں پہ رکھوالی کے لیے، حفاظت کے لیے رکھ سکتا ہے، یہ استثنائی صورت حاصل ہے، لیکن مطلق طور پہ کوئی گھر کے اندر پالتا ہے تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، فرشتے پھر گھر کے اندر داخل نہیں ہوتے۔ وَمَہْرُ الْبَغِيِّ، اور بغی زانیہ عورت کی کمائی وہ بھی خبیث ہے۔ وَقَسْبُ الْحَجَّامِ خبیثٌ، اسی طرح حجام کی کمائی جو ہے وہ ناپسند کی ہوئی۔ حجام سنگی لگوانے والا، حجام کہتے ہیں سنگی لگوانے والا، اس کی کمائی کیا ہے؟ وہ ناپسند کی ہوئی ہے، کیونکہ آگے حدیث آ رہی ہے، وہ اس میں ہم پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول وسلم نے اس کو استعمال کرنے کے بارے میں کہا تھا کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے، آپ غلام کو جو ہے وہ کمائی دے دیا کرے، جو کسب الحجام، یہ ناپسند کی ہوئی ہے، جو سنگی جس کے ذریعے خون نکالا جاتا ہے، تو اس کی کمائی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا ہے۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ ابو جوحیفہ سے روایت ہے کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا روکان ثمن الدم، خون کی کمائی سے۔ اب خون کی کمائی یہی ہوتا ہے، جو خون کی کمائی سے کیسے روکا؟ جو خون نکالتے ہیں، جو خون نکالتے، سنگی جو لگواتے، حجامہ لگواتے ہیں، اس کی کمائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے، لیکن یہ کراہت کے اوپر مبنی ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے بھی اجرت دی ہے، سنگی لگوا کے اس کے بعد اجرت دی ہے، تو مطلب کراہت کے اوپر مبنی ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلا، جو خون دیتے ہیں، اپنا خون نکالتے ہیں اور وہ پیسوں سے بیچنا جائز نہیں ہے، خون فری میں دے دینا چاہیے، صدقہ کر دینا چاہیے۔ ہاں اس کے بعد وہ آپ کو کچھ دے دیتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بھلائی کی، اب وہ آپ کو جو ہے بھلائی کے طور پہ جو ہے بدلے میں کچھ دے دیتا ہے، یا کوئی جوس پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَثَمَنِ الْكَلْبِ، اور کتے کی قیمت ہے، وَقَسْبِ الْبَغِيِّ، زانیہ کی کمائی سے۔ وَلَعَنَ آكِلَ الرِّبَا، اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے سود کھانے والے، وَالْمُوكِلَ، اور کھلانے والے، وَالْوَاشِمَةَ، اور جو اس عورت کے اوپر جو گوندنے والی ہے، یعنی رنگ بھرنے والی ہے، جو جسم کے اندر جو ہے جو کھال اتار کے رنگ بھرتی ہیں خوبصورتی کے لیے، والمستوشمہ، اور جو رنگ بننے والی اور جو بروانے والی ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں نا، بہت سے لوگ جو ہے نا آپریشن کرواتے ہیں، یہ چہروں کے اندر جو ہے نا خوبصورتی لے کے آتے ہیں، بوڑھیاں ہو جاتی ہیں، جو امیر عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اسی طرح کرتی ہیں، اپنے چہروں کے اندر جو ہے رنگ بھروا کے اور زیادہ خوبصورت حسین بنا دیتی ہیں۔ والمصورہ، اور تصویر بنانے والے کے اوپر اللہ کے رسول نے لعنت کی ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ادھر جابر سے روایت ہے کہ بے شک اس نے سنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے، فتح مکے کے سال بے شک اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے حرام قرار دیا ہے بیع الخمر، شراب کی بیع کو، شراب کا کاروبار حرام ہے، اور مردہ کا کاروبار حرام ہے، کوئی مردہ نہیں بیچ سکتا۔ والخنزیر، اسی طرح خنزیر سور کا کاروبار حرام ہے۔ والاصنام، اور بتوں کا کاروبار بھی حرام ہے۔ فقیل، کہا گیا رسول اللہ ارائیت شحوم المیتۃ، آپ کا کیا خیال ہے مردے کی چربی؟ فإنہ، بے شک اگر اس کے ساتھ یطلی بہا السفن، تطلی بہا السفن، یعنی کشتیوں کو اگر لیپا جاتا ہو، کشتیوں کو لیپا جاتا ہو، ویدہن بہا الجلود، اور چمڑوں کو یعنی وہ اس چربی کے ذریعے تیل لگایا جائے، وَيَسْتَسْبِحُ النَّاسُ، اور لوگ جو ہے اس سے چراغ حاصل کریں، یعنی لوگ جو ہے اس چربی کے تیل سے کیا کریں؟ روشنی حاصل کریں۔ فقال، فرمایا لا، یہ بھی جائز نہیں ہے، یعنی اگر کوئی حرام چیز ہے تو اس حرام چیز کی اگر آپ شکل تبدیل کریں گے اس کا حکم وہی رہے گا۔ ہاں، جب اللہ رب العالمین نے کافروں کے اوپر، یہودیوں کے اوپر چربی حرام کی تھی تو انہوں نے کیا کیا؟ چربی کو پگھلا کر وہ کھانے لگے اور بیچنے لگے، یعنی ہیلا کیا۔ ہیلا جو کیا جاتا ہے بالکل وہ ہیلا بھی حرام ہوتا ہے، حرام چیز کو ہیلا اختیار کر کے حلال کے ذریعے لے کے آنا وہ بھی حرام ہوتا ہے۔
تو چربی کو کیا پگھلا کر اس سے کوئی بھی نفع فائدہ حاصل نہیں کیا جاتا اس کے تیل سے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ہوا حرام، وہ حرام ہے۔ قال ان ذالک، پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا قاتل اللہ الیہود، اللہ تعالیٰ یہودوں کو تباہ برباد کرے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر چربی کو حرام کیا، اجملوا تو انہوں نے اس کو پگھلایا، ثم باعوا پھر اس کو بیچا، فاکلوا ثمنہ تو اس کی قیمت وہ کھا گئے۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔